الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں قرآن پاک کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات، احادیث کریمہ اور ان کے تراجم، تفسیر اور شرح ذکر کی جاتی ہے، اور پھر اس کی روشنی میں ہم اپنا اگر احتساب کا موقع ہو تو احتساب کرتے ہیں اور پھر عمل کی ترغیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی خطا یا گناہ ہے تو ہم توبہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے سابقہ گناہ پر توبہ کرنی ہے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صاف ستھرے ہو کر پہنچنا ہے۔ ایک مومن کے لیے بہت ہی بہترین بات ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے، حدیث پڑھے اور ساتھ ساتھ اپنا احتساب کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا چلا جائے، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارا نام اعمال تمام تر گندگیوں سے پاک ہو۔ جیسے ایک بادشاہ کے دربار میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں، یا آج کی مثال لے لیں تو چلیں، اگر آپ کو پی ایم ہاؤس میں بلایا جائے، پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی تقریب ہو، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بکھرے بال، بغیر منہ دھوئے، بغیر برش یا پیسٹ کیے، گندے کپڑوں کے ساتھ، گندے جوتوں کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں۔ نہیں، جب ہم بلکہ عام شادی بیاہ کی تقریب میں جاتے ہیں تو کس قدر اہتمام کرتے ہیں، اور 10 بار لوگوں سے کہتے ہیں ذرا دیکھنا کہ کوئی خرابی تو نظر نہیں آ رہی۔ خصوصاً ہماری جو بہنیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، سجاتی ہیں، اور پھر بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہو پاتا، تو وہ چاہتی ہیں کہ دوسرے سے اس کی تصدیق کروائیں۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں اس سے بتانا میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اب اگر سامنے والا جھوٹ بھی بول دینا کہ ہاں تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، تو وہ اسی پہ خوش ہو جاتی ہیں اور مگن ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال وہ اطمینان ضرور حاصل کرتی ہیں اور پھر اس تقریب میں جاتی ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا کیا معاملہ ہوگا کہ یہاں تو پھر بھی ہمارے کچھ عیب ہیں جو کپڑوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، بالوں کے اندر چھپ جاتے ہیں، اور میک اپ کے پیچھے چھپا لیے جاتے ہیں، اور عام لوگوں کی اس پہ نگاہ نہیں پڑتی اور ہم اپنی عزت بچا کر واپس آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی مخفی نہیں ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سمیت، گندگی سمیت پہنچنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے کہ وہ بارگاہ اس لائق ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو پاکیزہ اور صاف ستھرا کر لے، اور اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ دین سیکھیں، قابل عمل باتوں پر توجہ کریں، گناہوں کی معرفت حاصل کریں، اور پھر شرعی تقاضے کے مطابق ان کو سننے کے بعد عمل اختیار کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صاف ستھرے ہونے کی، پاک اور طیب ہونے کی نعمت سے نوازے گا۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ اطاعت رسول ہے، جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پر فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ اس کا حکم مانا جائے۔ یہ تو ہر رسول کا وصف اللہ نے ذکر فرمایا، ہر رسول کی شان بیان فرمائی، اور پھر تمام رسولوں کے سردار کا کیا معاملہ ہوگا، اور پھر خود پروردگار کا کیا معاملہ ہوگا، آپ سوچئے۔ تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اطاعت رسول کے لیے خصوصی طور پر ہمیں ان فرامین پہ توجہ کرنی چاہیے جن میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے صراحتاً یا کنایتاً، پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر، بالکل ظاہری طور پر احکام موجود ہیں۔ انہیں ہم سنیں، ان کے بارے میں غور و تفکر کریں، اپنا احتساب کریں اور اپنے اندر چینج لے کر آئیں۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ اگر بیوی شوہر کا کہنا نہ مانے تو اس کی نگاہوں میں وہ مقام نہیں بنا سکتی جو مطیع و فرما بردار بیوی کا ہے۔ اگر مرید اپنے پیر کا کہنا نہ مانے تو باطنی ترقی ممکن نہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ اگر اپنے ٹیچر کا کہنا نہ مانے تو اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتی ہے تو ماں باپ کے دل سے اس کی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں بھی ہمیں اسی طرح کا سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سرکار کی اطاعت نہیں کریں گے تو بہرحال آپ کی بارگاہ میں وہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں جو ایک مومن کو حاصل ہونا چاہیے، جس کی برکت سے وہ آخرت میں بہت زیادہ درجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام پر مشتمل احادیث کا مطالعہ کرتے رہیں۔ آج ایک مزید حدیث میں عرض کرتا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
آپ فرما رہے تھے کہ اگر تم مسلمانوں کے عیب کی تلاش میں رہو گے تو ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دو گے۔ کہتے ہیں یہ کہا تھا، یوں کہا تھا کہ قریب ہے کہ تم ان کے اندر فساد پیدا کر دو گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ آخری جملہ حضرت امیر معاویہ کا نہیں ہے، تو میں کہہ رہا ہوں یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گویا کہ یہاں پر بات بھی بیان فرما دی، ایک خبر بھی دے دی، اور اس کے پیچھے ایک حکم بھی پوشیدہ ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو تلاش مت کرو، تجسس نہ کرو، جستجو نہ کرو۔ اور اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ فساد برپا ہو جائے گا، انتشار برپا ہوگا، معاشرہ بگڑے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو دوسرا آپ کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اس طریقے سے جب آپ اس کے عیب ظاہر کرتے ہیں تو وہ ذلیل و شرمندہ ہوتا ہے، پھر ضد میں وہ آپ کے عیب ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر اگر آپ ایسی شخصیات ہیں کہ آپ کے پیچھے کچھ افراد ہیں جو آپ کے متعلقین ہیں، تو جب وہ شخص آپ کی بے عزتی کرے گا تو آپ کے متعلقین بپھریں گے، اور آپ کچھ کریں گے، اس کے عیب وغیرہ عام کریں گے تو اس کے محبت کرنے والوں کو برا لگے گا۔ یوں یہ دو اشخاص سے وائرس سرایت کرتا ہے نفرت کا نیچے والوں پر، اور پھر آگے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں رشتہ داروں میں بعض اوقات بڑے لڑتے ہیں اور ان کی ناراضگیاں 7 نسلوں تک چلتی رہتی ہیں۔ وہ وصیتیں کرتے ہیں کہ فلاں سے مت ملنا، اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، دوسرا ان کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے، اور یوں بعض اوقات تو نسلیں اپنے قریبی رشتوں کو بھی بھول جاتی ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ماموں کہاں ہیں اور خالہ کہاں ہیں، ان کے کتنے بچے ہیں اور وہ کہاں کہاں ہیں، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کے عیوب و نقائص تلاش کر کے اسے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معاشرے میں فتنہ، فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ویسے تو میں عیب کی تلاش پر بہت تفصیلی کلام کر چکا ہوں اور کئی مرتبہ میں نے کیا ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں ایک ایسی بیماری ہے کہ جستجو کا مادہ ختم نہیں ہوتا۔ کسی کے بارے میں ضرور تحقیق کرتے رہیں گے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، کس سے ملتا ہے، یہ پیسہ کہاں سے کما رہا ہے، اس کو یہ عزت کیوں حاصل ہو رہی ہے، یہ آج کل اس طرح روٹین کیوں اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور جب ہمیں کوئی ایسی بات بریکنگ نیوز پتہ چل جاتی ہے تو ہم فوراً سے پیشتر اس کو دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم بغیر کسی صحیح ضرورت کے کسی کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کی اس برائی کو عام کرتے ہیں تو پھر جتنا آگے بگاڑ پیدا ہوگا اس کا وبال اس برائی شروع کرنے والے پر ہوگا، کیونکہ یہ حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جو کسی اچھے کام کی بنیاد رکھے تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا، اور جو کسی برائی کی بنیاد رکھتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے ان تمام کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا۔ صحیح ضرورت یہ ہو سکتی ہے جیسے ہمارے ایجنسیز ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے خفیہ ادارے ہوتے ہیں، اور قانونی یہ جو ادارے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں تو وہ تو بہرحال کر سکتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پھر باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، اور اس طرح پوری قوم کو بچانے کے لیے، جرائم کے ختم کرنے کے لیے، کرائم کو مٹانے کے لیے وہ کرتے ہیں، تو یہ تو شرعاً جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے بارے میں گمان ہے کہ وہ قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو پھر تو ایک عام شخص بھی جستجو کر کے یہ تحقیق تک پہنچ سکتا ہے کہ آخری ایسا کیوں کر رہا ہے۔ جیسے چینلز پہ بہت سارے ایسے پروگرامز آتے ہیں جن میں کئی ماہ تک کسی کے بارے میں جاسوسی کی جاتی ہے اور پھر اس کو ایک منظر عام پر لایا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ برائیاں کر رہا ہے اور لوگ اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اس سے پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر وہ پوری رپورٹ وغیرہ تیار کرنے کے بعد پھر اس کو پہلے سمجھاتے ہیں، نہیں مانے تو منظر عام پر لے کر آتے ہیں تاکہ برائی کا دروازہ بند ہو۔ اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کیا کوئی بزنس پارٹنر ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کو شبہ پیدا ہو گیا کہ وہ شاید آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یا اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مشکوک ہو گئی ہیں، تو اس کے بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ پیر اپنے مرید، شوہر اپنی بیوی، ماں باپ اپنی اولاد، اور ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی اس طرح کی جستجو رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ مقصود اصلاح کرنا ہو، کسی کو نفس و شیطان سے بچانا ہو۔
تو یہ مطلب صحیح چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جب کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، خالی اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا مطلب کسی کی شہرت سے جل کر جیلس ہو کر صرف اس کو بدنام کرنے کے لیے پھر وہ پیچھے لگنا، شریعت اس کو شدید ناپسند کرتی ہے۔ اور یہ فتنہ فساد پھیلتا ہی اس وقت ہے کہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے بعد اس کو عام کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے عیب پر مطلع ہو بھی جائیں اور اس عیب کو چھپانے میں، اس خرابی کو چھپانے میں کوئی معاشرے میں بگاڑ کا کوئی اندیشہ نہ ہو، وہ شخص کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو پھر اس کو عام کیوں کیا جائے؟ پھر اصلاح کی کوشش کریں، مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے درمیان عام کریں اور اس کی ایک جو صحیح لائف چل رہی ہے، جو اس کی شخصیت کا عیب اللہ نے دوسروں سے چھپایا ہوا ہے، مخفی رکھا ہوا ہے، ہم اس کو ظاہر کر دیں، یہ غلط ہوتا۔ تو اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس فرمان عالی شان میں مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے کو منع فرمایا اور اس کی خرابی کی نشاندہی کی کہ اس سے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم سب کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان فرمائی جس میں ایک حکم پوشیدہ ہے اور وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ، یہاں نشاندہی نہیں ہے لیکن یہ ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو وہ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص نے، یہ کوئی نیک آدمی تھا اور ایک گناہگار شخص نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی، اس پر یہ جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور اس نے جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا؟ بے شک میں نے اس کو بخش دیا اور تیرے عمل برباد کر دیے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو شخص کے زبان سے نکلا تھا، کیوں نکلا تھا؟ یہ اس لیے نکلا تھا کہ اس نے اپنے اعمال کو بہت زیادہ سمجھا، اس کے اندر عجب و خود پسندی تھی، اپنے آپ کو با کمال سمجھنا اور اس کمال میں اپنا کمال سمجھنا، اسے اللہ کا کمال نہ سمجھنا، اور پھر ان دو چیزوں سے مل کر نتیجہ نکلا کہ اس کے دل میں تکبر اور غرور پیدا ہوا اور اس نے اس کو اتنا بڑا جملہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ تو یہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان کر کے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کہ کبھی بھی اپنے اعمال کو بڑا نہ سمجھیں۔ کسی بھی، اگر اللہ نے آپ کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائی ہے، آپ نمازی ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ نے بالفرض بچوں کی اچھی تربیت کی، آپ کے سارے بچے نیک ہیں، تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ اس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تصور کریں، کیونکہ اللہ کے کرم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن اولاد نافرمان نکل جاتی ہے، تربیت میں کوئی کمی نہیں کرتے، پھر بھی ایسی ہوتی ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آخری اولاد کو ہو کیا گیا ہے، ہم نے تو رزق حلال بھی کھلایا، تربیت بھی صحیح کی، پھر ایسی نکل آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ اگر اچھائی ہم تک پہنچتی ہے وہ فقط اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے عجب و خود پسندی سے بچنا چاہیے کہ اپنے کسی بھی اچھی چیز کو اپنا کمال سمجھنا اور اس کو اپنی طرف منسوب کرنا پسند کرنا کہ بس میری طرف اس کی نسبت کرو، اللہ کی طرف کیوں کی، فلاں کی طرف کیوں کی۔ جیسے کوئی کہے یار تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ بہت اچھا کیا، تم آج یہاں پہنچے ہوئے ہو، تو بعض لوگ اس سے جل جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے لیکن میری اپنی محنت بھی ہے۔ ایسے ہی بسا اوقات نفس یہ پسند نہیں کر رہا ہوتا کہ کسی کمال کی نسبت میرے بجائے اللہ کی طرف کر دی جائے۔ مثلا کوئی کہ یار اللہ نے آپ کو بڑا مقام مرتبہ دے دیا ہے، اللہ نے آپ کو ترقی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار کو عروج دیا ہے، تو جو عجب و خود پسندی میں مبتلا شخص ہوگا اس کو یہ بات پسند نہیں آ رہی ہوگی۔ اب اگر وہ زیادہ ہوگی عجب و خود پسندی تو وہ صراحتاً رد کرے گا، ارے یار ٹھیک ہے اللہ تو سب کے ساتھ ہی کرتا ہے، میری محنت بھی تو ہے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ زبان سے تو نہیں کہے گا لیکن دل میں ناگواری پیدا ہوگی کہ اس کو چاہیے تھا دو جملے میرے کمال کو بھی بیان کرتا، میرے لیے تعریف بیان کرتا ہے، ساری تعریفیں اللہ کی کر رہا ہے۔ یہ سمجھ لیں عجب و خود پسندی ہے، اور جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان میں
تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے جب کسی چیز کو ہم اپنے کمال کا، اپنی ذہانت کا، فقط اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور اس کے اللہ کے فضل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے میں جو چاہ رہا ہوں ویسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے معاذ اللہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی، انکار بھی نہیں ہوتا لیکن اس طرف نہیں ہوتی، سمجھتے ہیں کہ میری محنت سے ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں، اور جب میں کر رہا ہوں تو جب تک میں ہوں اس کا مطلب ہے میرے ساتھ عروج بھی رہے گا، میرے ساتھ کمال بھی رہے گا، کیونکہ میری ذہانت ہے، میرے پاس دانائی ہے، اور میں حالات کو اپنے مرضی کے موافق ڈھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، تو پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اپنا کمال سمجھتا رہتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اکثر، کیونکہ جب وہ اللہ کے فضل کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں پھر ٹھوکر لگتی ہے، پھر ان کی ذہانت ایک طرف ہو جاتی ہے، سمجھداریاں ایک طرف ہو جاتی ہیں، ان کی فیوچر پلاننگ تباہ ہو جاتی ہے، اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آخر ہو کیا گیا، کیا ہوا میرے ساتھ۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر کمال کی نسبت فقط اللہ کی طرف کریں، ہرگز اپنا کمال نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح ہم نے پہلے حدیث بھی ذکر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے۔ اب اس شخص نے دوسرے کو حقیر سمجھا، کمتر سمجھا، اپنی عبادات کی وجہ سے یہ سوچا کہ شاید میں اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی مقبول ہوں اور اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، غلط کیا تو یہ بہت ہی غیر مقبول ہے، تو لہٰذا اس نے یہ بڑا جملہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ اس پر مزید کلام کرتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔